آئیے چلتے ہیں سندھ کے ایک علاقے میں جہاں ایک نیا شہر بسا ہے. آئیے راشد آباد چلتے ہیں. اس وقت ہم راشد آباد میں علی محمد شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. علی محمد شاہ صاحب راشد آباد پورے انسٹیٹیوٹ کے CEO ہیں اور ان سے ہم تھوڑا سا ایک تو راشد آباد کی سٹارٹنگ پوائنٹ کہ کہاں سے راشد آباد کا سفر شروع ہوا تھوڑا انٹرو پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ راشد آباد کی ٹیریٹری میں جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور کون کون سی آرگنائزیشن یہاں پہ کام کر رہی ہے اس حوالے سے ان سے ہم گفتگو کریں گے. راشد آباد کا کانسیپٹ جو تھا ایک گروپ آف ایئر فورس ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جو سارے اتفاق سے ایئر کمڈورز تھے اور کورس میٹس تھے. بالکل ٹھیک سے. ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم کوئی ایک ایجوکیشن سٹی بنائیں گے اور ایسی جگہ پہ بنائیں گے جہاں کہ کوئی فیسلٹیز نہ ہوں غریب لوگوں کے لیے. ایئر کمڈور شبیر کا یہ تھا آئیڈیا تھا. انہوں نے شروع کیا یہ 1997 میں. ایئر کمڈور شبیر واز نون ایز اینجل شبیر ان دی ایئر فورس. اینجل شبیر. رائٹ. یہ جو تھے یہ بڑے ہی زیادہ خدا ترس اور بہت زیادہ لک آفٹر کرنے والے ہر ایک کو. یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہوگا ایکچولی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایجوکیشن سٹی بنائے. اس میں پھر بلڈنگز بنانی شروع کر دی انہوں نے. سب سے پہلے ایک اسکول بنا اور آج کل وہ آغوش فاؤنڈیشن کے نام سے آرفنیج ہے یہاں پہ. یہ ایک شروع ہوا. پھر اس کے بعد ہاسپٹل بنا. بلقیس مصرف ایئر مارشل مصرف علی میر کی بیگم تھی. بالکل ٹھیک. جن کے جو کریش میں دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے ایئر مارشل اور وہ کریش میں مارے گئے. تو ان کے نام سے بلقیس مصرف ہاسپٹل بنا. بالکل ٹھیک. جو کہ راشد آباد خود رن کر رہا تھا، لیکن پھر وہ الٹیمیٹلی دے دیا گیا فوجی فاؤنڈیشن. وہ فری ہاسپٹل ہے اور وہ فلی فرنشڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا پھر LRBT جو فری آئی ہاسپٹل ہے. جی. وہ یہاں پہ آیا. یہاں پہ جو جتنی بھی بلڈنگز ہیں یا جو بھی کنسٹرکشن ہے اس میں ایک اینٹ بھی کسی نہ تو کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے دی ہے نہ کسی NGO نے دی ہے. اوکے. یہ 100% جو ہیں جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے، جتنا کچھ ایکوپمنٹ وغیرہ آیا ہوا ہے، یہ سارا راشد آباد نے خود دیا. ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ آئیڈیا ہوا تو انہوں نے کہا فنڈز کہاں سے آئیں گے. تو جو پینشن ان کو ملی اس کی کمیٹیشن ہوتی ہے. 50% ایڈوانس میں آپ پینشن لے سکتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو ملا وہ سب نے ملا کے پول اپ کیا اور یہ بیرن سی جگہ تھی یہاں پر ٹنڈول عیار کے پاس. انہوں نے یہ زمین لے لی. تقریباً 100 ایکڑ پلس تھی یہ رائٹ اس وقت. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بلڈنگز بنتی چلی گئیں، لوگ آتے چلے گئے. اس کے بعد ایک ہمارا فاطمیت فاؤنڈیشن ہے جو کہ تھیلیسیمیا بالکل رکھے. اس کے بعد پھر جو بلڈنگز اور بنی وہ ہم سے ایک ڈیف اینڈ جو امپیئرڈ لوگ جو بچے وغیرہ ہیں وہ انہوں نے لے لی ہم سے بلڈنگ.
ایک بلڈنگ ہماری جو تھی وہ بلائنڈس نے لے لی، لائنس نے اس کا اڈاریو کے نام سے، اداریو، بالکل ٹھیک. وہ ان کو بلڈنگ ہم نے بنا کے دی، وہ اڈاریو بن گیا بلائنڈس کے لیے. بالکل ٹھیک. میرا نام ہے عامر، میں لاہور سے آیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے، اور لاہور سے میں راشد آباد کو وزٹ کرنا ہے. میرے ساتھ میری پوری ٹیم آئی ہوئی ہے، اس میں فاروق بھائی ہیں، عاطف بھائی ہیں اور زبیر بھائی ہیں. ایک ہماری بلڈنگ چلی گئی اس میں دارالسکون، دارالسکون، جو کہ مینٹلی اور فزیکلی جی 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 امپیئرڈ لوگ تھے، بالکل ٹھیک، ریٹائرڈ. بالکل ٹھیک. اب ہم ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. ہنر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل کالج ہے، اور اس کو ہم نے ہاسٹل کے لیے بچوں کے لیے دے دی تھی، لیکن اب وہ جو ہے اس میں اور چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. ایجوکیشن میں پھر ہمارے پاس ایک ٹی سی ایف اسکول ہے جو کہ سٹیزن فاؤنڈیشن والوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، وہ انہوں نے لے لی. وہ کس کلاس تک ہے سر؟ وہ میٹرک تک. میٹرک تک، ٹھیک. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوپین ٹرسٹ ہے. ٹوپین ٹرسٹ، ٹوپین ٹرسٹ جو ہے وہ لوور ٹوپا جو کالج ہے اس کے جو اولڈ بوائز ایسوسیشن تھی، انہوں نے وہ ٹیک اوور کر لی. ٹھیک. ایک ہمارے پاس سرگودین ٹرسٹ ہے جو کہ ہمارا پبلک سکول ہے، وہ سرگودا اولڈ بوائز ایسوسیشن والوں نے لے لی، بالکل ٹھیک. انہوں نے بنا لیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارا ایک ہے ایس آئی پی ڈی. ایس آئی پی ڈی وہ جو تھا وہ ہے ذرا تھوڑا سا باہر کی طرف نکل کے باؤنڈری وال سے باہر ہے، اور وہ ہم جو جتنے بھی گورنمنٹ اونڈ اسکولز ہیں اس کی ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ، اور وہ ماڈرنائزیشن وغیرہ کرتے ہیں اسکولز کی. بالکل ٹھیک. اب ہم اس کا کانسیپٹ کیسے ڈیولپ ہوا نا، کہاں سے آیا، کیا ہوا، یہ میں آپ کو ذرا بتاؤں. ایئر کموڈور شبیر کے بیٹے جو تھے وہ راشد علی خان، جی، وہ ایئر فورس میں وہ بھی تھے. ٹھیک. وہ پیدا ہوئے تھے جس دن کہ راشد منہاس شہید 65 وار کا جو ہیرو وہ شہید ہوا، اس دن شبیر علی خان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی. وہ راشد جو تھا وہ ایئر فورس میں چلا گیا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھا، تو وہ معراج فلائی کر رہا تھا اوور کراچی. ٹھیک. کراچی پہ اس کے جہاز کو آگ لگ گئی، انجن نے آگ پکڑ لی. تو اس کو بہت زیادہ گراؤنڈ نے کہا کہ جی آپ بیل آؤٹ کرو، آپ ایجیکٹ کرو، ایجیکٹ کرو، ایجیکٹ کرو. اس نے کہا کہ آئی ایم اوور پاپولیشن، آئی کانٹ ایجیکٹ. ٹھیک. اگر وہ اس وقت جہاز وہ کر جاتا، ایجیکٹ کر جاتا، تو جہاز کراچی پہ گرتا اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ جو تھے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی. تو وہ اس ایجیکٹ نہیں کیا اور وہ چلاتا رہا. پھر ایکچولی دھوئیں سے اتنا زیادہ کاکپٹ بھر گیا کہ وہ اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس نے جا کے وہ باہر گرا دیا. بالکل جہاز گرا دیا، شہید ہو گیا. تو جو ایک 65 وار کے ہیرو تھے امام عالم جی، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس ایریے کا نام راشد کے نام پہ رکھ دیا جائے. شبیر بھائی کی جو بیٹی تھی ان کا بیٹا جب ہوا تو راشد کی ڈیتھ کے بعد
اس کا نام پھر راشد رکھا گیا. اچھا. اور آج کل وہ بھی ایئر فورس میں ہے. اس کا مطلب شبیر صاحب کی تھرڈ جنریشن پاکستان جو ہے ایئر فورس کو سرو کر رہی ہے راشد کے نام سے, اور راشد کے نام سے یہ سیکنڈ راشد ان کی آ سرو کر رہی ہے. اتنی جو آپ کی فیسلٹیز آپ یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں, اور یہ ٹنڈو والا یار مطلب تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے راشد آباد, تو یہاں پہ آپ نے کیا کوئی ہاؤسنگ کے لیے بھی کچھ مطلب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ مطلب فلیٹس اور ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یہاں؟ ہمارے پاس جتنا بھی اسٹاف ہے جی, چاہے کسی بھی آرگنائزیشن سے تعلق ہو, بالکل ٹھیک ہے. ان کو ہم نے یہاں ایکاموڈیشن دی ہوئی ہے. اچھا, ہم نے فلیٹس بنائے, اپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ہمارے پاس جو ہے وہ بینگلوز ہیں جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس یا ہیڈ آف آرگنائزیشنس کے لیے ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں. پرنسپلز ہیں, ہیڈ آف آرگنائزیشنز ہیں, ان کو یہ سارے بینگلوز دیے ہوئے ہیں. باقی جو ہے اپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. جتنے بھی یہاں پہ ٹرسٹیز ہیں یا جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. سب جو ہیں والنٹیئر ہیں, والنٹیئرلی. انہوں نے سب کو پینشن شکر ہے اللہ کا مل رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور مجھے بھی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو میرا بھی گزارا ہو جاتا ہے. دوسرے ایک اور ہماری جو میں بتا رہا تھا کہ ہم مائکرو فائنانس میں ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. اس میں ہم دیتے ہیں 50,000 to 100,000 روپیز لون دیتے ہیں, انٹرسٹ فری. سو اینی بڈی کین واک ان فار دیٹ لون؟ یہ مینلی جو ہیں یہ ٹنڈو العیار کے لوگ ہیں, ٹھیک, جو کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے. ہماری وہاں پہ ایک کمیٹی ہے ٹنڈو العیار میں بنی, بالکل ٹھیک, وہ ان کی ریکمنڈیشنز پہ ٹھیک ہے ہم ان کو پے کرتے ہیں. اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ ہر مہینے ہمیں پے بیک کرتے ہیں. ایک آپ بتا رہے تھے کہ کوئی ریلوے اسٹیشن کا کوئی ایک اسپاٹ بھی یا ایک اسٹاپ اوور بھی یہاں پہ ہمارا ایک, جی ہاں, ہمارا اپنا ایک ریلوے اسٹیشن ہے راشد آباد ریلوے اسٹیشن کے نام سے. اور یہ راشد آباد بننے کے بعد بنا ہے؟ جی, راشد آباد بننے کے بعد بنا ہے. یہاں پہ ایک جی ایم صاحب تھے وہ ریلوے کے, وہ آئے. ضرورت اس ریلوے اسٹیشن کی اس لیے پڑی کہ یہاں پہ جو پیشنٹس آتے تھے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کو ضرورت تھی, تو اس وجہ سے ہمارا زیادہ جو پیشنٹس جو آتے ہیں ان کے اٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ, اور پیشنٹس کو ہم کافی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ بریک فاسٹ دیتے ہیں, لنچ دیتے ہیں, ڈنر دیتے ہیں. ان کو اکاموڈیشن ہم نے دی ہوئی ہے جو کہ راشد آباد ریلوے اسٹیشن کے نیچے ہم نے بیسمنٹ میں, اور فوڈ ہم ان کو پرووائڈ. سر, یہ ٹوٹل ٹیریٹری جو ہے کیا ایریا سائز کیا ہے یہاں کا؟ یہ ہماری اپروکسیمیٹلی 130 ایکڑ ہے. 130. تو ایک سوابی میں اب ہم نے وہ کیا, سوابی کی جو گورنمنٹ تھی ان سے ہم نے جگہ لی, ایکوائر کی. سوابی کے پاس ہی ہے عالم آباد, امام عالم کے نام سے عالم آباد. پھر ہم نے, اچھا, مطلب اس جگہ کا نام ایم عالم صاحب کے نام پہ عالم آباد ہے. ٹھیک. ایک ہم نے کوئٹہ میں جگہ لی, اسمگلی جو وہ ہے ان کا ایئرپورٹ جو ہے اس کے پاس ہے, وہ یونس آباد کے نام. یونس آباد. تو یونس صاحب بھی کوئی یونس صاحب جو تھے وہ 65 کے ہیرو تھے, وار ہیرو, شہید ہو گئے. تو ان کے نام پہ ہم نے وہ کیا یونس آباد. جی ہاں. پھر ہم نے ایک پنجاب میں سوچا کہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے. وہاں پہ ہم نے فورٹ مونرو میں, جی ہاں, فورٹ مونرو ہے ایک جگہ جو کہ بلوچستان کی بارڈر کے اوپر ہے. جی, وہاں پہ اب ہم نے وہ کیا, لیکن ابھی اس میں صرف ایک ہاسپٹل ہی بنا ہے. ایک ہمارا اور پروجیکٹ ہے کہ جیمز آباد کے نام سے, جو ابھی بن رہا ہے. وہ یہاں سے تقریباً 1.5 آور کی ڈرائیو پہ ہے. وہ وہاں پہ اب ہم, مطلب آپ کے پی کے میں بھی ہیں, آپ پنجاب میں بھی ہیں, آپ بلوچستان میں, اور سندھ میں آپ سیکنڈ سیٹ اپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. جی, سیکنڈ سیٹ اپ ہو رہا ہے. اچھا سر, وہ ایریا وائز یہ آپ نے 130 ایکڑز آپ نے بتایا, جی, تو ادھر بھی کیا اسی طرح ہیوج ایریاز میں ہی بن رہا ہے سب جگہوں پر؟ جو تو عالم آباد ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہے, 130 ایکڑ. جی, ٹھیک, وہ تقریباً اتنا ہے. مطلب آپ نے ایک ایریا کو بنایا, بلڈنگ کھڑی کی, دے دی, آرگنائزیشن آئی اور ان کے ہینڈ اوور کر دی. ہم نے ان سے کانٹریکٹ کیا, 99 ایئر لیز پہ دیا. 99 ایئر لیز پہ, 99 ایئر, ہر بلڈنگ 99 ایئر لیز پر ہے, اور ہم ان سے چارج کر رہے ہیں
100 rupees per month 100 rupees for per month 99 years. No for 90 increase. no increase. No increase. تو یہ 100 روپی پر منتھ رکھنے کی کیا وجہ سر؟ وہ اس لیے کہ وہ کوئی قبضہ نہ ہو جائے, کوئی یہ نہ نان کلیم کرے, ٹرانسفریبل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ کلیم نہ کر لے کہ یہ تو ہمارا ہے, یہ بلڈنگ ہماری ہے. اس لیے ایک کانٹریکٹ کیا ہے ہر ایک کے ساتھ, اور 100 روپیز وہ ایک نامنل سی ایک وہ ہے بالکل فگر تھا کہ مطلب کوئی لینڈ ٹرانسفریبل نہیں رہے گی, اور وہ آپ ہی کی اونڈ بائی راشد راشد آباد. ٹھیک. تو سر آل ٹوگیدر مطلب جتنی بھی 14 کے قریب سیٹ اپس میں جو آپ کا پورا ایک نظام چل رہا ہے, ٹوٹل نمبر آف بینیفیشریز کتنے کو ہوں گے؟ جو ہمارے پاس سرگودین ٹرسٹ ہے وہ کیڈٹ کالج ہی ہے تقریباً, ٹھیک, وہ 7th آنورڈ لیتے ہیں, ٹھیک, اور وہ پھر FSC کر کے اور وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح باقی ٹوپین ٹرسٹ میں بھی ہے, ان کا FSC تک ہے. تو یہ کافی لوگ تو جا چکے ہیں. بینیفیشری اگر آپ کہیں تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں ہی چلے گئے. اب تقریباً آئی وڈ سے کہ 7,000 to 8,000 جو ہے نا ہمارے ڈیلی کا جو ہے ٹرن اوور ہے یہاں پہ تقریباً. جب سے ہم آج صبح سے آپ کے ادارے میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا, اتنا دل خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر کوئی پراؤڈلی بتانے والے جو انسٹیٹیوٹ ہیں, اٹ از ون آف دیم, کہ جن کو ہم بڑے پراؤڈلی اون کر سکتے ہیں. چلیں سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے شہر لاہور میں بھی آ کے ایک راشد آباد ضرور کھولیں گے, اور آپ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. اتنے عرصے سے ہم جہاں جہاں پر جاتے ہیں, آپ سے ملاقات کر کے, آپ کے ادارے کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا اپنا جو ڈریم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. یہ اتنا زیادہ زبردست جو فیسلٹیز اور اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور مطلب لوگوں کا آپ کے ساتھ جڑنا انڈر ون امبریلا, آپ ان کو ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن, میڈیکل, مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگوں کے لیے پھر شیلٹر ہومز, اور اتنا صاف ستھرا اسٹیٹ آف دی آرٹ سروس دے رہے ہیں, تو ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.